ایران سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. ایرانی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جنگ جب وہ ہونے جا رہی ہے اور اس جنگ کا سکیل کیا ہوگا. ایرانی آفیشلز کے مطابق یہ ایک لمیٹڈ وار ہوگی, کچھ دن کے لیے جنگ چلے گی, ہفتہ 10 دن 15 دن, ایک لمیٹڈ وار ہوگی, 12 دن ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد پھر نیگوسیشن کی طرف جب معاملہ جائے گا, ایک چھوٹی سی جنگ جب وہ ایک بار پھر ہونے جا رہی ہے. اچھا, اب یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ اس وقت ایران یہ بات کر رہا ہے کہ جب ٹرمپ نے سچویشن روم میں میٹنگ کی ہے اور ایرانی ڈیلیگیشن جب وہ پیوٹن کے ساتھ ملا ہے, اس کے بعد یہ ایرانینز کی اسسمنٹ جب وہ سامنے آ رہی ہے. اب اگر جنگ ہوگی تو وہ لمیٹڈ کیوں ہوگی اور دوبارہ نیگوسیشنز کی طرف کیوں آئیں گے؟ تو دیکھیے, بنیادی طور پر یہ اسسمنٹ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ ظاہر انٹیلیجنس انفارمیشن ان کے پاس ہوگی کہ ایک اور حملہ ہونے جا رہا ہے. دوسرا, ایروگنس کے اوپر مبنی ایک اسٹریٹجی ہے جو ویسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے, اسرائیل میں, امریکہ میں, جو اس وقت وہاں باقاعدہ ڈسکس ہو رہی ہے. وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیمانڈز نہیں مان رہا, کوئی سرنڈر ڈیمانڈز نہیں مان رہا, تو اس پر اور بمباری کرو, یعنی اس کو تھرو ملٹری فورس ہی اپنی ڈیمانڈز تک جب وہ لے کر آنا ہے. تو یہی وہ وہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ایران امریکہ کی ڈیمانڈز پر, جو کہ سرنڈر ڈیمانڈز ہیں, اس پر نہیں آ رہا تو اس پر اور بمباری کرو, اور اسیسینیشنز کرو, اور کوئی آپریشنز کرو. اس سے جو ہے وہ ایران ہماری ڈیمانڈز کے اوپر سرنڈر کر جائے گا. یہ پرانی اسٹریٹجی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ اس کو اپلائی کرتے رہتے ہیں. ایران پر ایک بار پھر وہ یہی اپلائی جب وہ کرنے جا رہے ہیں, تو دوبارہ پھر نیگوسیشنز کی طرف کیوں جائیں گے؟ نیگوسیشن کی طرف اس لیے جائیں گے کہ اس میں پھر امریکہ کو شکست ہوگی. امریکہ پھر تھرو ملٹری مینز جو ہے وہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکے گا. اگر ایران فال کر جاتا ہے تو پھر تو نیگوسیشن تھوڑی ہونے. صدام حسین کے ساتھ تو کوئی نیگوسیشنز بعد میں نہیں ہوئے تھے, تو ایران کھڑا رہے گا تو نیگوسیشنز ہوں گے نا. تو اس لیے ایرانی بتا رہے ہیں کہ اس جنگ میں بھی امریکہ کو شکست ہوگی اور اس کو پھر نیگوسیشن ٹیبل پر جب آنا پڑے گا. اور اب کی بار جو اس ایک اور جنگ کے بعد وہ نیگوسیشن ٹیبل پر آئے گا, تو آپ دیکھیے کہ امریکہ مزید ویک پوزیشن میں ہوگا. حالانکہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک اور جنگ سے پاورفل پوزیشن میں آ جائیں گے. نہیں, وہ پاورفل پوزیشن میں نہیں آئیں گے, ان کی جو شکست ہے وہ اور گہری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اب بہت بڑی خبر ہے کہ ایرانی آفیشلز کے بقول ایک اور جنگ جب وہ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے. یہ ان کی تازہ ترین اسسمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے جو آج خبر دی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ امریکن امپائر کس طرح سے مکمل ڈکلائن میں جا چکا ہے, تیزی کے ساتھ مزید جا رہا ہے, اور امپائر کی جو طاقت کا امپریشن ہے وہ تیزی کے ساتھ ایکسپوز ہو رہا ہے. امریکہ کی جو لمٹس ہیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ تھرو اکنامک وارفیئر وہ کچھ منوا نہیں سکا, نہ چائنا سے, نہ ایران سے, نہ کہیں اور سے. پھر اس نے ملٹری استعمال کی باقاعدہ ایران کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ, اور اسیسینیشنز کی, سارا کچھ کیا, پھر بھی وہ فیل ہو گیا. تو اس کی ملٹری طاقت ایکسپوز ہوئی. جو اس کی سینکشنز کی طاقت ہیں وہ بھی بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بتایا ہے کہ ایران نے اپنا آئل جو ہے وہ چائنا بھیجنا شروع کر دیا ہے تھرو لینڈ, زمینی راستے سے, تھرو ٹرینز. یہ آئل جو ہے وہ چائنا جانا شروع ہو گیا ہے. دیکھیے, جو ایک امپائر ہوتا ہے اس کی طاقت کی کئی ڈائمنشنز ہوتی ہیں. یہ جو سینکشنز ہیں, یہ سینکشنز اپلائی کیسے کی جاتی ہیں؟ کیونکہ جو ٹرانزیکشن سسٹم ہے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے, اور جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہیں. تو انڈیپینڈنٹ ٹریڈ روٹس, یہ چائنا, رشیا, ایران, نارتھ کوریا اسی پر کام کر رہے ہیں نا. آزاد تجارتی راستے, آزاد تجارتی راستے دراصل امریکی سینکشنز کا توڑ ہیں, یعنی امریکی طاقت کا توڑ ہے. جب آزاد راستے ہوں گے جن کو امریکہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا, اب اس نے بلاکڈ کیا ہوا ہے نا, تو یہاں کون سا بلاکڈ کریں گے مجھے بتائیے؟ ان زمینی راستوں سے, چونکہ ایران جو ہے وہ کوئی لینڈ اور کنٹری نہیں ہے, اس کے اوپر کیسپین سی ہے, پھر اس کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ سرحدیں لگتی ہیں. تو ادھر انہوں نے بلاکڈ کر بھی لیا, جہاں سے بھی آئل ٹینکر جا رہے ہیں, سمندری راستے سے بھی آئل ٹینکر جا رہے ہیں. لیکن یہ تو بالکل ہی نئی کہانی شروع ہو گئی نا کہ بذریعہ لینڈ جو ہے وہ انہوں نے بھیجنا شروع کر دیا. اب اس کو امریکہ کیسے روکے گا؟ تو جو وہ مزید اپنے ٹولز استعمال کر رہے ہیں, الٹا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اب یہ بلاکڈ جو ہے وہ یہ بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے والی بات ہے. بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ. آئل پرائسز جو کل 103 پر تھیں, پھر کل ہی 108 کے اوپر چلی گئی. اس وقت جب وہ 108 سے بھی اوپر چلی گئی ہیں, یعنی ٹرمپ جس نے آئل پرائسز کو $50 فی بیرل کے اوپر لے کر آنا تھا, جو اس کا وعدہ تھا اپنے ووٹرز کے لیے, یہ اب پھر 100 سے اوپر جب وہ چلی گئی ہیں. مسلسل یہ اوپر ہی اوپر جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کچھ بھی کریڈیبل کرنے سے قاصر ہے کہ بھائی جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, ایک کمپریہنسو وار ختم ہونے جا رہی ہے. یہ ایسا کوئی بھی وہ ایکٹ کرنے سے قاصر ہے کہ جس سے اعتماد ہو سکے کہ بھئی ہاں جنگ بندی ہونے جا رہی, کمپریہنسو ختم ہونے جا رہا ہے جنگ کا. تو اس لیے آئل پرائسز جب اوپر سے اوپر جا رہی ہیں. حزب اللہ سے, لبنان سے بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے. جو اسرائیلی ہیلتھ منسٹری ہے, آج اس نے ایک اور بڑا اعتراف جب وہ کیا ہے, بہت بڑی شکست کا اعتراف کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
8,000 سے زیادہ کیجویلٹیز اسرائیلی فوج کی ہو گئی ہیں. تازہ ترین جو حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے 28 فروری کے بعد سے جو جنگ ہوئی ہے 8,000 سے زیادہ کیجویلٹیز اسرائیلی فوج کی ہو گئی ہیں. اب مجھے بتائیے 8,000 جب فوج آلریڈی ایگزاسٹڈ ہے, فوج کی شدید کمی ہے, ایک ایک بندے کو بھرتی کرنے کی وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں, ایگزاسٹڈ ہے اور کمی ہے فوج کی, وہاں پر 8,000 سے زیادہ کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. اتنی ہیوی پرائس. اور آپ ذرا دیکھیں کہ حزب اللہ کوئی کنونشنل اور بڑی آرمی نہیں ہے, وہ ایک گوریلا فورس ہے. اور اسرائیل کی فوج جس سے پورا مڈل ایسٹ کانپتا ہے, ڈرتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک گلف ملک جو ہے وہ اپنی ٹیریٹری پر باقاعدہ اسرائیلی فوج کو لے کر آیا کہ یہ ہماری حفاظت کرے گی. اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ اسرائیلی فوج جو غزہ میں کیا کر رہی ہے, لبنان میں کیا کر رہی ہے, فلسطین کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اس کو اپنی ٹیریٹری پر لانا کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو وہ جس اسرائیلی فوج کو یہ اپنی ٹیریٹریز پر لے کر آ رہے ہیں اس کا حزب اللہ یہ حشر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. الٹیمیٹلی اسرائیل کو یہاں پر شکست ہوگی. دیکھیں, ڈیتھ اور ڈسٹرکشن پھیلانے سے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوتے. تو یہ بنیادی بات ہے کہ وہ بمباری کرتے ہیں, وہ تباہی لاتے ہیں, وہ اسسینیشنز کرتے ہیں, لیکن کیا وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو کر پا رہے ہیں؟ سو حزب اللہ کے لڑنے کا پیٹرن ہی یہی ہے. یعنی یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں, اس جنگ کو آپ اس کی فتح اور شکست کا معیار کیا دیکھیں گے کہ حزب اللہ سروائیو کر رہی ہے اور اسرائیل اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر رہا. یہ ریزسٹنس کی فتح ہے. یہ کوئی کنونشنل آرمی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنونشنل طریقے سے جنگ لڑ رہی ہے, نہ وہ لڑ سکتے ہیں. ان کے پاس نہ ایک ٹینک ہے نہ ایک پیارا ہے, وہ کیسے لڑیں گے کنونشنل وار؟ سو وہ ایک اے سیمیٹرک وار لڑ رہے ہیں جس میں اسرائیل مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آج بڑی اہم ترین ملاقات ہونے جا رہی ہے, میٹنگ ہونے جا رہی ہے بیسیکلی GCC گلف جو کنٹریز ہیں ان کی اہم ترین. اب یہ اس کو ایکسیپشنل ملاقات خود وہ کہہ رہے ہیں, میٹنگ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایکسیپشنل میٹنگ کس کے حق میں ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی؟ سیکورٹی ڈسکس کرنی ہے نا. تو کیا وہ ایران کے خلاف جائیں گے کہ بھائی دیکھو ایران نے ہمارے پر حملہ کیا, جو وہ بیانات دیتے رہتے ہیں, کیا اس ڈائریکشن میں جائیں گے, یا اس ڈائریکشن میں جائیں گے کہ امریکہ کی بیسز ان کے لیے ٹربل بن چکی ہیں اور امریکہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے بیبی کی حفاظت کے لیے؟ اور اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ ان سے پوچھے بغیر ایک جنگ مسلط کی گئی جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا, اور یہ بیسز تو اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے, اور سینکڑوں بلین ڈالرز چاہیے وہ بیسز جو اب نکارہ ہو چکی ہیں, جو ایران نے اٹیک کیا ہے اور ان بیسز کو نکارہ کر دیا, اتنی تباہی لا دی ہے. ان بیسز کو وہاں پر اکوپمنٹس کو بنانے کے لیے سینکڑوں بلین ڈالرز چاہیے. تو ان بیسز کو پہلے سینکڑوں بلین ڈالرز دے کر بنانا ہے اور پھر اپنے لیے خطرہ خریدنا ہے. سو کس ڈائریکشن میں وہ آگے بڑھیں گے؟ یہ ایک بڑی ایکسیپشنل اور فیصلہ کن ملاقات ہونے جا رہی ہے. GCC خود جو ہے وہ ایک بڑے فیصلہ کن موڑ سے گزر رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ UAE کی پالیسی کچھ اور ہے, وہ تو ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ اور ان کی ایک پالیسی ہے. عمان تو کھل کر اس جنگ کی مخالفت کرتا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اس کے ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہیں, اور امریکہ اپنی فارن پالیسی کا کنٹرول کھو بیٹھا ہے. تو عمان کی اپنی ایک پوزیشن ہے. تو گلف جو کنٹریز ہیں وہ خود ایک فیصلہ کن موڑ سے گزر رہے ہیں کہ کیا وہ ایک یونیفائڈ اور وہ اسٹریٹجی, یونیفائڈ اسٹریٹجی, اور وہ اسٹریٹجی جو لاجیکل ہو اور ان کی سیکورٹی کی ضامن ہو, اس طرف یہ بڑھ سکتے ہیں, یا پھر اسی میں لگے رہیں گے وہ جی ریزسٹنس خطرہ ہے, وہ جی ایران خطرہ ہے, وہ فلانا ہے, اسی میں پڑے رہیں گے. سو یہ بڑی ایکسیپشنل ملاقات ہوگی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, رشیا کہہ رہا ہے ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں پوری طاقت سے, اور چائنا ایران کے ساتت کھڑا ہے, اور چائنا کے صدر جو ہے وہ MBS کو کال کر رہے ہیں. اس کال کو ہلکا مت لیں, پہلی کال ہے, دا اونلی کال ہے جو ابھی تک چائنا کے صدر نے کی ہے. اور اس سے پہلے UAE کے جو ابوظہبی کے ایکچولی جو سربراہ ہیں وہ چائنا ہو کر آئے ہیں. سو چائنا نے میسج ڈیلیور کر دیا ہے UAE اینڈ سعودی عربیہ کو کہ چائنا کیا چاہتا ہے, وہ کس سائڈ پر کھڑا ہے. یہ ایک میسج ہوتا ہے نا بھائی, جو پس پردہ گریٹ گیم چل رہی ہیں, پھر چائنا کا میسج آ گیا بھائی ہم ادھر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بھی اس ڈائریکشن میں بڑھیں. تو اس وقت یہ ایران کے خلاف جانا ایک تو ظاہر ہے وہ illogical ہوگا, کیونکہ خطرہ تو ایران نے تو آج تک ان پر اٹیک نہیں کیا, تب کیا جب یہاں سے اٹیک ہوا. تو یہ ایک بڑی ایکسیپشنل میٹنگ جو وہ خود GCC کی ہونے جا رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ امریکن اکانومی GCC کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے وہ معاہدے ہیں کہ پیٹرو ڈالر جس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, پیٹرو ڈالر کے اوپر امریکن اکانومی کھڑی ہوئی ہے. یہ تمام صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ذرا وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, وائٹ ہاؤس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو ایران کا پرپوزل انہوں نے پاکستان کو دیا, اب وہ امریکنز کے حوالے کیا جا چکا ہے اور امریکنز نے اس کو ڈسکس کیا ہے. ٹرمپ نے اپنی کیبنٹ کے ساتھ اس پرپوزل کو, جو ابھی ایران کے فارن منسٹر پاکستان آئے 2 مرتبہ, جو پرپوزل وہ دے کر گئے ہیں پاکستانیوں کو, تو انہوں نے آگے امریکنز کو دیا اور امریکہ نے اس پرپوزل کو ڈسکس کر لیا ہے. اور وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں اس پرپوزل سے. ٹرمپ ڈسسیٹسفائیڈ
with Iran's phased ceasefire proposal. ہم نے آپ کو بتایا تھا کل کہ 3 phases ایران نے پرپوز کیے ہیں کہ پہلے میں مکمل جنگ بندی ہے, دوسرے میں اسٹریٹ آف ہرمز کی ڈسکشن ہے, اور تیسرے کے اندر جو ہے وہ نیوکلیر فائل کی ڈسکشن ہے. تو اس فیزڈ اسٹریٹجی کو ٹرمپ نے جو ہے وہ اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہے. اب اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ڈس سیٹسفائڈ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریجیکٹ کر دیا, بٹ ڈس سیٹسفائڈ کے الفاظ جو استعمال کیے. تو اب جناب علی ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے, جو ایران کے فارن منسٹر دوسری مرتبہ عمان سے ہوتے ہوئے دوبارہ پاکستان آئے, تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمیں مکمل جنگ بندی کی گارنٹی دے دیں, ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیں گے. یہ انہوں نے اتنی بڑی آفر جو وہ دے دی. اب اس سے زیادہ ایران کو کیا آفر دے سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے امن کی طرف جانا ہے, بیانات تو وہ یہی دیتے ہیں نا, تو امن کا راستہ ایران ان کو دے رہا ہے, پاکستان ان کو دے رہا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کا مسئلہ ہے نا, اسٹریٹ آف ہرمز ایران نے پہلے بھی کھول دیا تھا, پھر کھولنے کے لیے تیار ہے. مکمل جنگ بندی اناؤنس کریں, یہ گارنٹی دیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا, اینڈ اس کے بعد جب نیوکلیر کو جو ہے وہ بیٹھ کر ڈسکس کر لیا جائے گا. اچھا, اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے. امریکہ نے رشیا کے تھرو ایک پرپوزل جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے ایرانیئنز کو. یہ ایک بڑا واقعہ ہے, کیونکہ اب رشیا ایز اے میڈیٹر بھی اس میں کہیں نہ کہیں آیا ہے. جو رشیا آلریڈی جو اس سارے مذاکرات کا حصہ ہے, اور آپ کو پتا ہے پاکستان اور رشیا کی بھی کوارڈینیشن ہے, دونوں کے فارن منسٹرز کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں. تو رشیا یہ کہتا بھی رہا ہے کہ ہم ایز اے میڈیٹر تیار ہیں, اور رشیا نے یہ بھی آفر کر رکھی ہے کہ جو یورینیم ہے وہ وہاں ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ تیار ہیں کہ ایران سے یہ رشیا جو وہ ٹرانسفر کر لیا جائے یورینیم, جس کو امریکہ ریجیکٹ کر چکا ہے. لیکن اب امریکہ نے رشیا ہی کے تھرو ایک نیا پرپوزل ایرانیئنز کو دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نتیجہ جو نکلتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں, جو بنیادی بات ہے کہ جس میں امریکہ کے پاس کوئی کلیئر ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, جس میں یہ ہے کہ وہ وکٹوریس ہو کر یہاں سے نکل سکے. اور یہ بات اب تصدیق ہو چکی ہے اس بات کی, جرمن چانسلر نے اب یہ بات کہہ دی ہے, اور یہ تاریخ میں لکھی جائے گی, جو ان کا بیان ہے نا کہ ایک عبرتناک شکست امریکہ کو ہوئی ہے ایران کے ہاتھوں, ہیوملیشن ہوئی ہے, ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ ہوئی ہے. ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ کیا ہے؟ ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ وہ ہے جو جاپان کو امریکہ کے ہاتھوں ہوئی تھی. ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ وہ ہے جو جرمنی کو امریکہ کے ہاتھوں ہوئی تھی. یہ ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ ہے. سو امریکہ کو ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں ہوئی ہے, یہ جرمن چانسلر کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس کوئی کلیئر ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. تو اس لیے ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ایک سپر پاور ہے جس کی ایروگنس ہے, جس کو کوئی وکٹری نہیں ملی. تو کبھی وہ ایک بات کرتا ہے, کبھی وہ سینکشن لگاتا ہے, کبھی وہ پرپوزلز لے کر آتا ہے, کبھی وہ بمباری کی طرف جا رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. ٹوٹل کنفیوژن, کیونکہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. یعنی وہ پرٹینڈ ضرور کریں گے کہ نہیں ہمارے پاس یہ پلان ہے, اور جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ تو اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو انسرٹینٹی ہے یہ ٹرمپ کا سب سے بڑا کارڈ ہے, یہ ٹرمپ کی سب سے بڑی صلاحیت ہے کہ وہ کیوز پھیلا کر اس میں سے یہ کھیلتا ہے. حالانکہ یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, یہ شکست کی علامت ہوتی ہے. لیکن ظاہر آپ کو پتا ہے وہاں پر ایک پورا خوش آمدی کلچر جب وہ چلا ہوا ہے. تو ایک ایسی جگہ پر جہاں پر سپر پاور ہار چکی ہے, شکست کھا چکی ہے, ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد اب سپر پاور نے کرنا کیا ہے؟ تو یہاں پر مسئلہ کنفیوژن, ٹوٹل کنفیوژن. تو اس لیے اب ایران یہ کہہ رہا ہے جناب علی کہ ایک اور حملہ جب وہ ہونے جا رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے میں جو اسٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ایران نے یہ کہا ہے یہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہے, نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہے. ایران کے جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی ملٹری کیپیبلٹیز شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بالکل نیو ورلڈ آرڈر ہے. اچھا, ملٹری کیپیبلٹیز شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. کون سی ملٹری کیپیبلٹیز؟ وہ ملٹری کیپیبلٹیز جس نے ایک سپر پاور کو شکست دی ہے. اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایران کی ٹیکنالوجی سپیریئر ثابت ہوئی. ایران کی ٹیکنالوجی نے سپر پاور کو ریزسٹ کیا, ریپیل کیا, ڈیفیٹ کیا. تو ایس سی او میں جو سارے ممبرز ہیں وہ سارے تو ایئر فورس افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ کیا ٹرانسفر کریں گے؟ میزائل ٹرانسفر کریں گے, ڈرونز ٹرانسفر کریں گے, باقی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے. اچھا, اب ایس سی او کیوں؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا جی, فلاں ملک کو دینے کے لیے تیار ہے, پوری کی پوری ایس سی او کو دینے کے لیے تیار ہے. یہ کیا مطلب ہوا بھائی؟ اور یہ نیو ورلڈ آرڈر کیسے ہو گیا؟ ایس سی او بنیادی طور پر جس کو چائنا رشیا فاؤنڈنگ ممبر ہیں, یہ ایک اکنامک آرگنائزیشن تھی, لیکن پچھلے ڈیڑھ سال سے آلموسٹ جب یہ ڈیولپمنٹس بدلنا شروع ہوئی, تو ایس سی او جو ہے وہ ایک ڈیفنس کوآپریشن میں تبدیل ہو رہی ہے گریجولی. اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا ایس سی او کے ڈیفنس منسٹر کا اجلاس ہوا تھا جس میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی شریک ہوئے تھے. اس کے بعد ایس سی او کی پہلی بار جنگی مشقیں بھی ہوئیں,
جس میں ایران بھی شریک ہوا. سمجھیں اس بات کو, یعنی ایک ملٹری الائنس, ایس سی او جو ہے وہ ایک ملٹری الائنس میں تبدیل ہو رہا ہے گریجولی. تو اس لیے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ایس سی او کو, اب ایس سی او کے ممالک کون سے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون کون سے ملک ہیں بھائی, کیونکہ وہ ایک ملک کا نام نہیں لے رہے, وہ تمام ایس سی او ممالک کا نام لے رہے ہیں. چائنا رشیا فاؤنڈنگ ممبر ہے, اور یہ مت سوچئے کہ ان کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. بھائی رشیا کو ڈرونز دیے نا ایران نے, جس نے یوکرین جنگ کا پانسا پلٹا, ایران نے دیے نا ڈرونز. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے, ڈرونز دیے ایران نے. اچھا جی, رشیا ہے, چائنا ہے, اور پھر سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں, قزاقستان, تاجکستان, ازبکستان, انڈیا, پاکستان, ایران, بیلاروس, یہ ہیں اس کے ممبرز. لیکن آگے چلیے, اس میں ایفلیٹڈ ممبرز بھی ہیں. ایفلیٹڈ ممبرز کون سے ہیں یہ ذرا سن لیجئے. اس میں جناب علی اور وہ ایفلیٹڈ ممبرز ہیں ڈائیلاگ پارٹنرز, ٹرکی, سعودی عربیہ, قطر, یو اے ای, ایجپٹ, آذربائیجان, آرمینیا, کمبوڈیا, نیپال, سری لنکا, بحرین, مالدیوز, میانمار اینڈ لاؤس. یہ تو پورا ایشیا آ گیا بھائی, یہ تو پورا اس میں ایشیا آ گیا نا. تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وار آن ایشیا ہی ہے ایک انداز میں, جس کو نارتھ کوریا نے بھی کہا تھا کہ ایران پر جنگ کو ہم وار آن ایشیا ہی تصور کریں گے.